السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب نے یہ جملہ بچپن میں اور بڑے ہونے کے بعد کئی بار سنا ہوگا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو کیا وہ ہم مائیں ہیں جن کے پیروں کے نیچے جنت ہے؟ کیا ہم وہ عام سی مائیں جنہوں نے نہ کوئی قربانیاں دیں، نہ انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر محنتیں کریں؟ کیا ہم وہ مائیں ہیں جن کے پیروں کے نیچے جنت ہوگی؟ کیا ہم جیسی ماؤں کی خدمت کر کے ہمارے بچے جنتوں میں جا سکیں گے؟ صرف بچے کی پیدائش کا درد سہ لینے سے کیا جنت مل جاتی ہے؟ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، لیکن ہم اس پہ محنت نہیں کرتے۔ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے بچے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرما بردار ہوں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو وہ خود بخود ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آج جس قسم کا ظلم و ستم فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے گا، تو انہوں نے واقعی اپنے بچوں پر اتنی محنت کری ہے کہ ان کے بچے اور وہ مائیں اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ چلیں آج ایک بہت خوبصورت ماں کا واقعہ سنتے ہیں جو کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ انہیں نہایت ہی اعلیٰ خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبریں آ رہی ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ان کا واقعہ اللہ کے نبی کو سنایا۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ مشاطہ نام کی ایک عورت فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی، تو اس نے اٹھاتے ہوئے اپنی زبان سے بے ساختہ بول دیا، بسم اللہ۔ اس پر شہزادی نے اس کو دیکھا اور کہا کہ آج تو نے یہ کیسا عجیب جملہ بولا ہے؟ تیرا اور میرا رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے، رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا یعنی تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب ماننے لگی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، کیونکہ میرا اور تیرے باپ کا رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ کو کہلوا دی۔ اس بات پر فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب تو اللہ ہی ہے جو بلند اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب خوب تپاؤ، اور جب وہ بالکل آگ جیسی لال ہو جائے تو اس میں اس کو اور اس کے بچوں کو ڈال دینا۔ چنانچہ وہ گائے بہت گرم کی گئی، اتنی گرم کہ وہ سرخ ہو گئی۔ جب وہ خوب گرم ہو گئی تو اس میں ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ میری آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کیا جائے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا، تیرے کچھ حقوق ہم پر بھی باقی ہیں، اس لیے ہم تیری یہ درخواست منظور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی دونوں بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈالا گیا اور فوراً وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی جو کہ ماں کی سینے سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو اس وقت زبان دے دی گئی اور اس نے بآواز بلند کہا، پیاری ماں، آپ افسوس نہیں کریں، میں ذرا بھی پریشان نہیں ہوں، اور نہ آپ پسو پیش کریں، کیونکہ آپ حق پر ہیں اور حق پر جان دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس عورت کو صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ خوشبو جو اللہ کے نبی کو محسوس ہو رہی تھی، یہ اس عورت اور اس کے معصوم بچوں کی قبروں سے آ رہی تھی۔ یہ تھی وہ مضبوط مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی اتنا مضبوط بنایا تھا اور جو خود بھی اتنی مضبوط تھی کہ جو دین کے لیے اپنی گردنیں کٹا سکتی تھی، جو اپنے بچوں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈلوا سکتی تھی۔ لیکن آج ہم نہ خود اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کسی قسم کی سختی برداشت کرنے کا عادی بناتے ہیں، نہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالتے ہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مائیں بننے کی توفیق عطا فرمائے جن کے قدموں کے نیچے واقعی جنت ہو۔ آمین۔